حرف. اسم فعل اور حرف. تو یہ ویل اسم فی الحرف میں سے کیا ہے؟ کون سا استاد جی؟ اسم ہے. ویل ویل اسم فی الحرف میں وائل سے کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے حضرت. اسم ہے. اسم ہے. ابھی جو آگے ہے نا کہ مرکب مفید مرکب غیر مفید جملہ جملہ خبریہ جملہ انشائیہ، ان کو چھوڑ کر آپ آگے اسم کی علامت کی طرف چلے جائیں، اسم کی علامت کی طرف. ضمیر میں اسم کی علامت نکال لیں. ایک ہی ویلیو نوٹ کرو نا، ایک ہی ویلیو نکال دیں اسم کی علامت. جیسے بندہ اس طرح کرتے ہیں نا، یہ نکال. ویسے ہی ویسے ہی کر لیتے اب ایک ایک نظر اوپر ایک نظر دیکھیں اسم کی علامت سارے الف لام ہو تنوین ہو ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے 5 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کیا ہوگا؟ نور بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، نور نوین بھائی. 2 2 4. آواز صحیح نہیں آ رہی. جی حضرت آپ کی اچھی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے استاد جی. اسم کی علامت نکال لیں. اسم کی علامت میں تنوین ہے، الف لام ہے، حرف جر ہے، مضاف ہے. ٹھیک ہے، یہ سب اسم کی علامات ہیں. جی اب جی، ان علامتوں میں سے کون سی علامت ہے؟ یہ تنوین اس ہے میں حضرت، اس کے تنوین آخر میں حضرت. تنوین کیا ہے. کیا ہے؟ تنوین ہے. جی اب آگے چلے مورب مبنی کی طرف. مورب مبنی نکال لیں. جی حضرت محرم مبنی کہیے. اب مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ یہ مورب یہ ہے جی. محرم. تو مبنی کیوں نہیں ہے؟ مبنی کی تعریف کر لو، پھر مورب کی تعریف کر لو. تو پھر ہم کیسے اس کی پہچان کریں گے کہ مورب ہے مبنی ہے؟ اس میں تنوین ہے. آخر عوامل بدلنے کے ساتھ بدل جائے وہ محرم کہلاتا ہے، اور جی جس کے آخر عوامل کے بدل نہ بدلے وہ مبنی کہلاتا ہاں، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے وہ ہے مبنی، اور جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے وہ ہے وہ ہے معرب. ہے محرم. اب اس کے اوپر کون سی تعریف فٹ آ رہی؟ اس میں مورب کی آ رہی ہے. محرم کی ہاں، جائے. معرب کیا؟ معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ یہ مورب ہے. محرم ہے. ٹھیک ہے. اب شروع سے نقش ذہن میں ہے نا کہ پہلے ہم نے کہا کہ مفرد ہے، پھر مفرد کے بعد ہم اسم کی طرف چلے گئے، پھر اسم سے اسم کی علامت کی طرف چلے گئے، پھر اسم کی علامت کے بعد ہم معرب مبنی میں آئے. نقشہ ہے نا ذہن میں؟ جی حضرت. جی استاد. ہاں، مفرد سے اسم، اسم سے اسم کی علامت، اب اسم کی علامت سے معرب مبنی. اب معرب مبنی سے معرفہ نکرے کی طرف چلے جائیں. معرفہ نکرے نکال لیں. جی حضرت نکال. اچھا، تو معرفہ کس کو کہتے ہیں اور نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ ساری تعریف کر لیں. معرفہ وہ اسم ہے جو کہ معین چیز کے لیے واضح کیا جائے اور معرفہ کے ساتھ رہتا ہے. نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز کے لیے واضح کیا جائے، جیسے رجل، فرس. چلو بھائی، تو اب یہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. نکرہ ہے حضرت. تو معرفہ کے ساتھ کس میں ہے نا نمبر 1 ہو. مزمرات. ہاں، 7 قسمیں ہو. مزمرات. مضمرات. اچھا مضمرات. اچھا مضمرات یہ ضمیر نہیں ہے. آگے اعلام. اعلام. علام و اعلام. امر. علامات. نمبر 3 اسماء اسماء اشارات. اسماء اشارات. اشارات. اسماء اشارات، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے. آگے اسماء اسماء موصولہ. موصولہ.
اور ان دو قسموں کو اسماء موصولہ، مبہمات کہتے ہیں۔ اسماء موصولہ اس میں موصول بھی نہیں ہے، آگے معرفہ باندہ، معرفہ بے ندا، یا معرفہ رجل، بھی نہیں ہے، معرفہ بالا، معرفہ الف بدل ولام، الف معرفہ الف بعرف لام، آگے ان میں سے کسی ان ایک میں سے طرف مضاف ہو، جیسے غلام ہو و غلام زید جیسے و غلام، تو اس میں سے کسی کی طرف بھی مضاف نہیں ہے، اضافت نہیں ہے، نکرہ ہو تو نہیں ہے جائے، جی۔ معرفہ کی نہیں ہے، تو کیا ہے بھائی؟ یہ نکرہ ہے۔ نکرہ ہے جی، نکرہ ہوگا۔ یہ نکرہ ہے، کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ نکرہ چلو بھائی، اب آگے استاد جی، نکال دیں جی۔ اسرائیل جہنم کو کہتے ہیں؟ نہیں، اس کے مختلف معنی ہیں، مختلف معنی ہیں، بہرحال یہ ہے نکرہ، جی ٹھیک جی ہے؟ استاد۔ آگے چلیں، اس میں متمکن یہ قسم نکال لیں، اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، نکال لیے؟ یہ کون سے پیج پہ حضرت؟ اس میں متمکن کی 16 قسم ہیں، جی استاد جی نکال دی۔ ہاں نکال لیں۔ اب اس کی 16 قسمیں نا، پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ فرد منصرف صحیح۔ تو اب یہ 16 قسمیں ہیں نا، جب کوئی اسم ہو تو ہم اس کو اس متمکن کی طرف لے جائیں گے۔ اب اس متمکن میں ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اب وائلن کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ پہلے قسم ہے مفرد منصرف سے، مفرد ہے اور منصرف ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ پہلے قسم ہے مفرد منصرف صحیح، سمجھتا ہوں؟ جی حضرت، جیسے زید۔ اب آگے اس کا اعراب، اس کا اعراب کیا ہے؟ نیچے رفع لکھا ہوا ضمہ ہے کے اعراب، ساتھ، یعنی اعراب بتائے۔ ہاں، رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب فتح کے اور ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ۔ اور ہاں، تو مفرد منصرف کا اعراب ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی؟ جب حالت رفع کی ہو تو رفع ہوگا، جب حالت نصب کی ہو تو نصب لفظاً ہوگا، جب حالت جر کی ہو تو کسرہ ہوگی۔ تو یہاں پہ کون سی حالت ہے ان تینوں میں سے؟ یہ حضرت نصب کیا رہتے ہیں؟ جیسے نہیں، ضمہ ہے شاید، رفع ہاں، ضمہ کے، ضمہ ہے، کیا ہے؟ حالت رفع، جی، حالتی رفع ہے، رفع کی حالت ہے، رفع۔ ٹھیک ہے بھائی؟ چلو، جی تو ٹھیک سمجھ میں آیا؟ جی حضرت۔ ہاں، تو پیچھے سے میں نا مفرد سے اسم کی طرف، پہلے اسم سے اسم کی علامت کی طرف، پہلے اسم کی علامت سے معرب مبنی کی طرف، پھر معرب سے معرفہ نکرہ کی طرف، پھر معرفہ نکرہ سے اسم متمکن کی طرف۔ اسم متمکن کی جو قسم ہے، پہلے قسم ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ بتا دیا۔ اب اب اس کا اعراب بھی بتایا کہ حالت رفیع ضمہ، حالت نصبی فتحہ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ وہ آگے چلے واحد تثنیہ جمع کی طرف، واحد تثنیہ جمع، جی
نکال لیا. اس میں تمکن کس قسم سے آگے ہے یا پیچھے ہے؟ پیچھے ہے. واحد مثنیٰ ہاں، مجموعہ. واحد تثنیہ مجموعہ. جمع. جی نکال لیا. جی حضرت. یہ نکال دو. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ واحد وہی سمے جو ایک قدرات سے. واحد سے میں ہوں. یہ کون سی قسم ہے؟ واحد تثنیہ جمع میں کیا ہے؟ یہ واحد ہے حضرت. واحد. یہ واحد ہے. واحد. چلو. اور مؤنث مذکر میں سے کیا ہے؟ یہ مذکر ہے حضرت. ہاں مذکر ہے. کیا ہے؟ مذکر. مذکر ہے. تو یہاں تک کس کو سمجھ میں آیا نومی کا سارا نقشہ؟ جی آگے الحمدللہ. سر. جب ہم تحقیق کریں گے کسی اسم کے بارے میں، کسی لفظ کے بارے میں، اس کا طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پوری نومیر کی دہرائی بھی ہو جاتی ہے، اور اس طرح اجرا کرنے سے نومیر یاد بھی رہتا ہے، یاد بھی ہو جاتا ہے. ابھی ایک لفظ ہم نے چڑا عارفہ نکرہ کے بارے میں بھی بات ہوئی، پھر آگے معرب مبنی کے بارے میں بھی بات ہوئی، پھر جس میں تمکن کی 16 قسمیں اور اعراب کے بارے میں بات ہوئی، پھر مذکر مؤنث اور پھر واحد تثنیہ جمع کے بارے میں بات ہوئی. تو اس کا نام ہے ترکیبی تحقیقی. کیا نام ہے؟ ترکیب تحقیق. ترکیب ترکیب تحقیقی، جس میں تحقیق. پوری نومیر، ہاں ایک لفظ میں پوری نومیر کو دہرانا. تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، اور تثنیہ ہے، جمع ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے. یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائے ایک اسم کے، ایک لفظ کے متعلق، پھر اس کی ترکیب آگے آسان ہے. اس کا ترجمہ بھی آسان ہوتا ہے اور اس کی ترکیب بھی آسان ہوتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی حضرت. جی استاد. جی. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نومیر کی دہرائی. ہاں جس کو نومیر یاد ہو اللہ کا نومیر یاد ہو جائے گی اس کو. انشاءاللہ. اب 4 منٹ باقی ہے، تو 4 منٹ میں اب حضرات اس کو آپس میں دہرا رہے اسی ترتیب سے. ضروری نہیں ہے کہ وائلن کی جگہ آپ نکال لیں زیدن میں تحقیق کر لیں. بہتر ہے. چلو 4 منٹ باقی ہے تو آپ حضرات اس کو دہرا لیں. عثمان ان کے ساتھ دہرا دیں. جی میں دہرا رہا تھا. بھائی عبد الرحمن ریکارڈنگ بند عثمان کر بھائی میں دیجیے. ریکارڈنگ